السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے عورتوں کے لیے آرٹیفیشل زیورات کے حوالے سے پوچھا ہے، تو محترم بھائی زیب و زینت بناؤ شنگار کے لیے عورت کسی قسم کا بھی زیور استعمال کر سکتی ہے، وہ اصلی ہو تب بھی، آرٹیفیشل ہو تب بھی، اس میں کوئی حرج بڑی بات نہیں ہے جی، کیونکہ زیب و زینت کے حوالے سے جو احکام عورتوں کے ہیں وہ مردوں سے تھوڑے مختلف ہیں، تو لہذا عورت جو ہے وہ زیب و زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اپنے حسن و جمال کو مزید بڑھانے کے لیے، اپنے خامد کو خوبصورت بن کے دکھانے کے لیے آرٹیفیشل زیورات استعمال کرے یا اوریجنل استعمال کرے، اس میں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، بالکل جائز اور درست ہے جی، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، یہ آیہ مبارکہ سورہ زخرف کی 18 نمبر آیت ہے، 25ویں پارے میں أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اس آیت کریمہ کا اور اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کی جو تفاسیر ہیں اس کو پڑھیں، انشاءاللہ بات بڑی واضح ہوگی اللہ کے فضل سے جی۔ باقی جن انگلیوں پر آپ نے انگوٹھی پہننے کے حوالے سے پوچھا ہے، تو محترم بھائی یہ شہادت والی انگلی جو انگوٹھے کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو درمیانی انگلی ہے، ان انگلیوں پر انگوٹھی پہننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ہی منع فرمایا ہے جی، اور منع کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے جی، تو اور بھی کئی کتابوں میں آتی ہے، بہرحال یہ میں نے صحیح مسلم کا حوالہ عرض کر دیا ہے۔ صحیح مسلم میں آپ دیکھ لیں 2078 نمبر حدیث نکال لیں، ابو بردہ عن علی قال نہانی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو چھنگلی انگلی، چھوٹی انگلی ہے جی، اس کے ساتھ جو انگلی ہے نا جی، اس انگلی پر انگوٹھی پہننی چاہیے، سنت طریقہ یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔